ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درش پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگ اور دوستو حاضرین جمعہ، تمام تعریفیں بڑائی بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہے جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر درود ہو، سلام ہو، خصوصی طور پر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود ہو، سلام ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرے گا، جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہے گا کرے گا۔ آج دنیا کے اندر انسان تھوڑی تھوڑی سی پوسٹ کے لیے نہ جانے کیسے کیسے پریشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہماری نوٹ کا ضرورت ہے نہ ہمارا ووٹ کا ضرورت ہے کہ فلاں علاقے کا اگر انسان ووٹ نہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کچھ کمی ہو جائے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ آج انسان 5 سال کی کرسی کے لیے پریشان ہے، لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، طرح طرح کی ایک دوسرے کی پریشانیوں میں کیا کہیں لوگ سنا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اپنی طاقت کو دکھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہماری نہ نوٹ کا ضرورت ہے اللہ کو، نہ ہمارے ووٹ کا ضرورت ہے، نہ ہماری نماز کا ضرورت ہے، نہ روزہ کا ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نماز، روزہ، صدقہ، خیرات کرتے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا زبردست ہے۔ اللہ جہاں چاہتا ہے بارش برسا دیتا ہے۔ وہی بارش جو ہمارے اور آپ کے لیے نعمت ہے وہی کبھی عذاب کی شکل میں آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طاقت ہے۔ آج اللہ کی طاقت کو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر ہم اور آپ غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرنی چاہیے میرے دوست۔ یہ مہینہ شوال کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے یہ شوال کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے میں بھی 6 روزہ ہے، نفلی روزہ ہے، جسے 6 روزہ شوال کو کہا جاتا ہے۔ یہ روزہ رکھنا بھی بہت بڑی ثواب ہے۔ حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی رمضان المبارک کا پورے مہینے کا روزہ رکھا اور پھر شوال کا 6 روزہ رکھا، مسلم شریف کی روایت میں یہ کہتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی، پوری عمر بھر روزہ رکھ لیا۔ ایک یہ روایت ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینے کے روزہ رکھا اور پھر شوال کے 6 روزہ رکھا تو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دوسرے ہی دن روزہ رکھو، ایسا نہیں
جس طرح رمضان کے روزے رکھتے ہیں ایسا بھی نہیں، یہ پورے مہینے میں 6 روزہ پورا کر دو وہی ثواب ہوگا، چاہے عید کے دوسرے دن سے رکھو، چاہے تیسرے دن سے رکھو، اور چاہے ایک روزہ رکھو، ایک چھوڑ دو، ایک رکھو، دو دن پھر جا کے چھوڑ دو، 2 رکھو، 3 دن چھوڑ دو، یہ کیسے بھی رکھو، یہ پورے مہینے کے اندر آپ نے 6 روزہ رکھ لیا یہی ثواب ہوگا۔ لگاتار رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر آپ لگاتار رکھ سکتے ہیں، آپ کے اندر طاقت قوت ہمت ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر نہیں رکھ سکتے ہیں، ایک دن روزہ رکھیں، 2 دن آرام کریں پھر رکھیں، یعنی یہ پورے مہینے میں آپ نے اگر 6 روزہ رکھ لیا تو ایک مسلم شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی پوری عمر بھر روزہ رکھ لیا، اور مسند احمد کی روایت سے پتہ چلتا ہے جنہوں نے شوال کا رمضان المبارک کا 30 روزہ رکھا اور شوال کا 6 روزہ رکھ لیا تو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے جنہوں نے یہ روزے کو رکھا ہے، اور جو رکھنے کا ارادہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی رکھنے کی طاقت قوت ہمت عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے معاشرے میں دن بدن برائیاں پھیلتی جا رہی ہے، اور اس چیز کو لوگ برا نہیں سمجھتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اس میں سے ایک گانے بجانا ہے، گانا سننا ہے، یہ بہت ہی مسلمانوں کے لیے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، ایمان کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک مشن ہے، لیکن ہم اور آپ اس چیز پر سوچتے ہیں کہ بس سن رہے ہیں، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ آج لڑکا پیدا، گھر کے اندر بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس میں گانا بجانا، اور نعوذ باللہ شاید رمضان سے پہلے یا رمضان کے مہینے میں ایک ویڈیو دیکھا، اور کئیوں کو میں نے بھی دکھایا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے، مسلمانوں کی میت ہے، جنازہ ہے، اور اس کے ساتھ میں ڈی جے بھی جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ بتاؤ دوستو، جنازے ساتھ میں ہیں، جنازہ جا رہا ہے اور ڈی جے کے ساتھ جا رہا ہے۔ آج ہم اور آپ یہی اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کل ایک ویڈیو دیکھا، برتھ ڈے بنا رہے ہیں، اس میں امام صاحب کو فاتحہ بلایا اور اس کو فاتحہ دلا رہا ہے کیک کے اوپر، گانے بجانے کا پروگرام ہے، اور اس کے ساتھ میں وہ کیک کے سامنے فاتحہ دلا رہا ہے۔ کہاں ہم اور آپ چلے گئے؟ یہ ایک برتھ ڈے بنانا ہی ناجائز ہے، حرام ہے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام آیا، کسی نے اپنے سالگرہ نہیں بنایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کبھی بھی اپنے سالگرہ نہیں بنایا، تابعین نے نہیں بنایا، تبع تابعین نے نہیں بنایا، محدثین نے نہیں بنایا، علماء کرام نے نہیں بنایا، بزرگان دین نے نہیں بنایا۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی رسم ہے۔ میرے دوستو، آج 1 سال انسان کے مرنے کا ہوتا ہے، اس میں خوشیاں بنا رہے ہیں، ناچ گانے بجا رہے ہیں، آج اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ لوگ اسی کے اندر مست ہیں، حالانکہ ہمارے سامنے، ہمارے گھروں پر ہم قرآن والے کہلاتے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے گھروں کے اندر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں آپ کی ایک کتاب کی بات بتا رہا ہوں، یہ حدیث اور قرآن کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک کتاب کی میں واقعہ سناؤں، اور اپنے ہندوستان کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ایک محلے کے اندر، ایک گاؤں کے اندر کیا، کتاب کے اندر وہ واقعہ انہوں نے اپنے گاؤں کا واقعہ نام نہیں لکھا ہے، صرف فرمایا کہ ایک گاؤں کے اندر ایک جماعت گئی، اور جماعت والے جانے کے بعد اپنے گھر کے، اپنے مسجد میں، اپنے علاقے میں وہ کام کرنے لگے۔ میرے دوستو، اس کے بعد محلے والے توڑتے ہوئے وہ جماعت والے کے پاس آتے ہیں، وہ جماعت والے کے پاس آتے ہیں اور فرمانے لگے ہمارے گھر کے اندر عجیب معاملہ ہو گیا ہے، ہمارے گھر کے اندر عجیب معاملہ ہو گیا ہے، ذرا چلیں تو صحیح دیکھیں ہمارے گھر کے اندر۔ میرے دوستو، وہ جماعت والے جب اس کے گھر کے اندر جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی کی میت رکھی ہوئی ہے، ایک لڑکی کی جنازہ ہے، ایک عورت کی جنازہ ہے، اور اس میت کے اس جنازے کے چاروں طرف ایک بچھو
کی شکل پر ایک جانور ہوتے ہیں جس کو کل کھجور کہتے ہیں. پتا نہیں آپ لوگ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ کنچلون کیا بولتے ہیں؟ جو لمبے رہتے ہیں, بہت سارے پاؤں رہتے ہیں, کنچلون کیا بولتے ہیں؟ کنچڑا بولتے ہیں. اس کو اردو میں بولتے ہیں کنچلون. تو جماعت والے فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو دیکھا چاروں طرف سر سے لے کر پاؤں تک اور دائیں اور بائیں وہ بچھو کی شکل میں وہ کھجور اپنے چھوٹے چھوٹے نہیں میرے دوستوں بڑے بڑے اور منہ پھاڑے ہوئے چاروں طرف میت کو گھیرے ہوئے ہیں. وہ جماعت والے فرماتے ہیں جب اس میت کے پاس گیا تو اس کے گھر کے اندر دیکھا تو اس کی حالات کو دیکھ کر ہمیں بھی گھبراہٹ آ گئی, ہم بھی پریشان ہو گئے. اور وہ گھر والے تمام اس چیز کو دیکھ کر وہ چھت سے ایک دوسرے کمرے کے اندر چلا گیا. اس میت سے کوئی اس میت کے قریب کوئی نہیں جاتا ہے. اس کے گھر والے اس جماعت والے آدمیوں کو کہنے لگے آپ لوگ نیک لوگ معلوم ہوتے ہیں, آپ لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ اس میت کو غسل دے دیں, اس میت کو کفن پہنا دے, نماز جنازہ پڑھا دیں اور قبر کے اندر رکھ دیں. اتنا اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم اتنی مہلت مل جائے. میرے دوستوں جماعت والے ساتھی فرماتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کمرے کے اندر چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر استغفار کرنے لگے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے یا اللہ ہمیں اتنی تو مہلت دے دے, ہمارے گناہوں کی یہ کرتوت ہے, ہمارے گناہوں کی یہ سزا ہے, لیکن یا اللہ اس میت کو نہلانا بھی ہے, اس کو کفن بھی پہنانا ہے, اس کی نماز جنازہ بھی ہے, اس کی قبر تک اتارنا ہے, یا اللہ ہمیں اتنی مہلت دے دے. فرماتے ہیں کہ بہت دیر تک وہ دعا کرتے رہے, استغفار کرتے رہے اور بہت دیر تک وہ رو رو کر دعا کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے وہ سارا کے سارا کل کھجور اس میت کے جس میت وہ مکان میں تھا وہ ایک کونے کے اندر چلا گیا. اب آیا, اب گھر والے کو کہا کہ اللہ کی رحمت گزر گئی ہے, جلدی اس کو نہلا دو, اس کو کفن پہناؤ اور جلدی اس کو جنازہ پڑھاؤ. میرے دوستو اس کو نہلایا اور کفن پہنایا, پھر نماز جنازہ پڑھایا اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب اس کو میت کو اس قبر کے اندر اتارنے لگا, وہی جانور میت میں کو اتارنے سے پہلے دیکھا کہ وہاں موجود ہے. پہلے سے وہ کیڑا وہ بچھو سانپ کی طرح وہ کیا کہ کل کھجور وہ قبر کے اندر موجود ہے اور اسی قبر کے اندر اس میت کو دفن کر دیتا ہے. نماز جنازہ ہو گئی, میت کو قبر کے اندر رکھ دیا گیا, مٹی ڈال دیا. پھر فرماتے ہیں کہ وہ ساتھ سیدھے اس کے گھر کے اندر پہنچتا ہے اور پوچھنے لگا آخر اس کی گناہ کیا ہے, اس کے گناہ کیا ہے, دنیا کے اندر یہ کیا گناہ کرتا تھا. اس کی ماں رو رو کر کہنے لگی ایسے تو کوئی بڑا گناہ نظر نہیں آتا ہے, کبھی نماز پڑھتی تھی کبھی نہیں پڑھتی تھی, جیسے آج دنیا کے اندر عورتیں کرتی ہیں مرد بھی کرتے ہیں, دل میں چاہا تو نماز پڑھ لیا, نہیں چاہا تو نہیں پڑھا. میرے دوستو ایسی نماز ہمیں پل صراط پر گزارنے والی نہیں ہے, ایسی نماز ہمیں جہنم سے بچانے والی نہیں ہے. آپ کا دل چاہے تو پڑھ لیا, نہیں دل چاہے تو نہیں پڑھا. نہیں میرے دوستو, دنیا کے اندر اللہ جس طرح چاہتا ہے, میرے رب جس طرح چاہتا ہے, رب کی مرضی پر زندگی گزارو. مرنے کے بعد جس طرح تمہارا دل چاہے ایسی زندگی گزارو گے. وہ اس کی ماں رو رو کر کہنے لگی کہ یہ نماز پڑھتی تھی کبھی نہیں پڑھتی تھی, لیکن ایسی کوئی گناہ میں نظر نہیں آیا. وہ کہنے لگے وہ ساتھی نہیں کچھ تو ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتانا چاہتا ہے, یہ گناہ کا ہمیں اللہ تبارک و تعالی یہ عذاب دکھا کر ہمیں بتانا چاہتا ہے. پھر اس کی ماں بتانے لگی شاید یہ گناہ ہو کہ یہ گانے کی بڑی شوقین تھی, یہ لڑکی گانے کی بڑی شوقین تھی. ایک مرتبہ ٹی وی کے اندر ایک پروگرام آ رہا تھا, اس کے اندر ایک گانا بج رہا تھا. اس کی ماں کہنے لگی کہ جو یہ گانا بج رہی تھی اور مسجدوں سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان کی آواز آ گئی.
میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی یہ گانا بجانا بند کر دو، یہ ٹی وی بند کر دو۔ میرے بیٹی نے جواب دی کہ امی مسجدوں سے تو دن میں 5 وقت کی آواز آتی ہے، یہ میرا پسندیدہ میرا فیوریٹ یہ گانا ہے، اس کو میں بند نہیں کروں گی، یہ پھر نہ جانے کب آئے یا نہ آئے۔ اور انہوں نے وہ گانے کو بند نہیں کیا، وہ ٹی وی کو بند نہیں کیا۔ وہ اللہ والے وہ جماعت والے ساتھی کہنے لگے یہی وجہ ہے انہوں نے اذان کی بے حرمتی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اذان کی بے حرمتی کرنے والے کی دنیا کے اندر اذان کیا۔ آج ہر گھر دیکھ لو، پہلے تو وہ ٹی وی کی وہ جو شیطان تھا، اب LCD آ گیا، اب ابلیس بن گیا۔ اب یہ ابلیس ہے، پہلے تھوڑا کم صاف دیکھتا تھا، اب ہمارے گھر میں بڑا ہے، HD دیکھتا ہوں، صاف دیکھتا ہوں۔ یہ شیطان، یہ ابلیس ہے، یہ ایمان لوٹنے کی مشین ہے۔ آج بھی کیا کہ محلے کے اندر جب اذان ہوتی ہے میرے دوستو، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، اپنے ٹی وی کو بند نہیں کرتی عورتیں۔ بہت لوگ تو صرف ہلکا سا ساؤنڈ کم کر دے گا، لیکن یاد رکھیے گا اگر نماز نہ پڑھے اور نماز کا انکار کر دیا یہ کافر ہوتا ہے، نماز نہ پڑھنے والے کو منکر ہے۔ اسی طرح میرے دوستو اذان کی بے حرمتی کرنے والوں کو بھی عذاب ہے۔ وہ فرمایا کہ یہ اذان کی بے حرمتی آج کہاں گانا نہیں بج رہا ہے، آج کہاں گانا نہیں بج رہا ہے۔ مسجدوں میں کون سے دن ایسا ہے جو جس دن گانا نہ بجے؟ موبائل کے اندر کیا لگا رکھے ہو؟ اور افسوس کی بات ہے اتنے دنوں سے مسجد آتے ہو لیکن یہ بھی شعور نہیں ہے کہ مسجد موبائل لے کر آتے ہو، کم سے کم موبائل کو تو بند کر دیں۔ ایسے گانا لگا کر رکھتا ہے میرے دوستو۔ اللہ کے گھر میں آئے ہو، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، گانے کو جنازے پڑھا رہے ہیں، وہاں بھی فون بج رہا، اس میں گانا لگا ہوا ہے، تیرے نظریں جھکی اور یہ جھکی کیا؟ میرے دوستو یہ گانا نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم لوگ کہاں چلے گئے؟ میرے دوستو ایک دور ایسا تھا کہ ایک آیت قرآن کریم کو سن کر کئی سو عیسائی لڑکی ایمان لے آتی ہے۔ فاروق اعظم کا خلافت ہے، مصر کے گورنر نے فاروق اعظم کو خط لکھا اور فرمانے لگے فاروق اعظم ہم بہت پریشان ہیں۔ مصر کے گورنر نے فاروق اعظم کو خط لکھا کہ ہماری فوج ایک راستے سے گزرنے والی ہے، یہودیوں نے عیسائیوں نے سازش کی ہے، جال بچھایا ہے۔ اور وہ کیا جال بچھایا ہے کہ مسلمان کی فوج اسی راستے سے گزرے گی اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہودیوں نے عیسائیوں نے خوبصورت نوجوان لڑکی کو بلایا ہے اور ان کو آدھا بدن کپڑا پہنایا ہے اور طرح طرح کے زیورات پہنائے ہوئے ہیں اور ڈانس کا پروگرام رکھا ہے کہ مسلمان کی فوج جب یہاں سے گزرے گی ہم ناچیں گے گانیں گے، اور مسلمان کی فوج جب ہمارے طرف دیکھے گا تو اس کے دل کے اندر میل آ جائے گا، ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میرے دوستو یہودیوں کو عیسائیوں کو یہ معلوم ہے کہ اگر مسلمان کے دل کے اندر اگر میل آ جائے تو ان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ وہ گورنر کا خط فاروق اعظم کے پاس جاتا ہے۔ فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ تم قرآن پڑھو، استغفار کرو اور تہجد پڑھو، یہ نہیں کہا کہ جو اگر اس کی طرف لڑکیوں کی طرف دیکھے گا اس کو فوج سے نکال دیا جائے گا، اس کو کوڑا مارا جائے گا، بلکہ جلال خط لکھا تھا مصر کے گورنر نے جس کو فاروق اعظم کو جلال خط لکھا تھا، اس کے دوسری طرف فاروق اعظم نے کہا کہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمام کی تمام فوج تمہارے مسلمان ہیں، تمام فوج کو جمع کر قرآن کریم کی ایک آیت کو سنا دینا اور پھر فوج کو کہنا کہ چلے۔ کیا ایمان ہے میرے دوست، صحابہ کا کیا ایمان تھا، فاروق اعظم کا کیا ایمان ہے کہ قرآن کریم کو ایک آیت سنا کر فوج کو کہنا۔ یہ پھر گورنر نے یہ نہیں کہا یہ تو پورا قرآن پڑھتا ہے، ایک آیت میں کیا ہوگا۔ اے میرے دوست مسلمانوں، آج ہم قرآن والے کہلاتے ہو، پورا قرآن سنتے ہو، پورا قرآن کیا پڑھتے ہو، لیکن کبھی ہمارے آنکھ زبان کان حفاظت کی؟ میرے دوستوں جب وقت ہوا وہ
مصر کے گورنر نے بگل بجایا، تمام کی تمام فوج کو اکٹھا کیا اور سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 29 فرمانے لگے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ یہ ایک آیت قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور فوج کو حکم ہوتا ہے کہ چلیں، وہ فوج گزرنے لگی، وہ فوج جانے لگی۔ میرے دوستو، ہزاروں کے فوج میں تمام کے تمام فوج چلا گیا، لیکن کل کسی نے یوں نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے مومنوں اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اگر ذرا سے بھی تم یوں پھول میں سے ذرا سے تلخیوں آنکھوں سے بھی تم کیا کہ اس کی طرف غلط نگاہ سے دیکھو گے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، وہ ہزاروں کی فوج گزر گیا، خدا کی قسم تاریخ اٹھا کر دیکھو، بڑی بڑی کتابوں میں یہ تاریخ ملتا ہے، کسی نے یوں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ آخر سب کے سب فوج گزر گیا۔ ایک لڑکی اوپر سے آتی ہے، ایک فوج جا رہی ہے، ایک نوجوان فوج جا رہے ہیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے ارے یہ سارے کے سارے فوج اندھے تو نہیں ہے، ہم نے اتنا زور لگا لیا، ہم نے اتنی طاقت لگا دی، یہ ہمارا حسن کا نظارہ، لیکن کسی نے اٹھا کر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، کسی نے کان سے سنا نہیں، یہ سارے کے سارے اندھوں اور بہروں کے فوج تو نہیں۔ میرے دوستوں، وہ کیا کہ مسلمان فوج اپنی نگاہ نظریں کی ہوئی ہے، نیچے کی ہوئی ہے، اور چلتا بھی جاتا ہے اور کہتا ہے کیسے کوئی دیکھے گا، کیسے کوئی دیکھے گا۔ سب نے قرآن کریم کی آیت کو سن کر آیا ہے۔ وہ یہودی وہ عیسائی لڑکی کہنے لگے وہ کون سی اللہ کی کلام ہے جس میں اتنی طاقت ہے، جس میں اتنی قوت ہے، جس میں اتنی اسپرٹ ہے کہ حسن کا نظارہ کو دیکھنے سے روک لے۔ اور جانے والوں، ذرا وہ قرآن ہمیں بھی سناتے جا۔ میرے دوستو، وہ فوج نظر نیچے کی ہوئی ہے اور زبان سے کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ یہ آیت جو ہی پڑھنے لگا، وہ یہودیوں عیسائیوں لڑکے جو ایمان مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے آئے تھے، جب قرآن کریم کو آیت کو سنا، پرندوں کی طرح وہ چھلانگ لگا کر آنے لگا اور کہنے لگا او جانے والے مسلمان، یوں مت جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سناتے جاؤ، ہمیں بھی وہ کلمہ پڑھا کر جاؤ۔ قرآن کریم کی ایک آیت کو سن کر کئی سو یہودی عیسائی لڑکی ایمان لے آئی۔ میرے دوستو، ایک آیت جو قرآن کریم کو سن کر کئی سو یہودی عیسائی لڑکی ایمان لے آئی۔ آج ہم اور آپ ایمان والے کہلاتے ہیں۔ کون سی گھر ہے جس میں قرآن کریم نہیں ہے؟ ارے وہی آیت آج بھی موجود ہے، 18واں پارہ ہے، سورہ نور ہے سورت کا نام، اور آیت نمبر 29 ہے، جا کے دیکھ لیں۔ آج ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہم مسلمان کہلانے والے آج ہم اور آپ گانے بجانے میں مصروف ہیں۔ میرے دوستو، جو دنیا کے اندر گانے بجانے سے پرہیز کرے گا، جو دنیا کے اندر گانے بجانے سے پرہیز کرے گا، جب جنت کے اندر جائے گا ایک مجلس سجائے گا اللہ تبارک و تعالی، ایک میوزک کا، ایک گانے بجانے کا پروگرام سجائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے کہے گا، وہ جنت کی لڑکیوں کو، عورتوں کو کہے گا کہ تم گانا گاؤ۔ جنت کی عورتیں جب اپنی زبانوں سے وہ گنگنائے گی، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ 70 سال گزر جائے گا، لوگوں کی نظریں ایک ہی جگہ جما رہے ہیں۔ یہ دنیا کے گانا 2.5 منٹ 3 منٹ رہتا ہے، وہ یہ بڑا گانا ہے، لوگ سنتا نہیں ہے، لیکن وہ 70 سال گزر جائے گا، نظریں ایک ہی طرح جما کر رکھے گا۔ پھر 70 سال کے بعد کہے گا اللہ پوچھے گا بتاؤ کیسے لگا؟ فرمایا اللہ ہمیں تو زندگی میں ایسا کبھی مجلس، ایسی میوزک کبھی سنا نہیں۔
اللہ کہے گا اس سے اچھا بھی سننے چاہتے ہو؟ جنتی لوگ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ منبر لائے گا اور فرمائے گا اے میرے داؤد علیہ السلام کہاں ہے؟ داؤد کو بلایا جائے گا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کے اندر وہ تاثیر دیا تھا، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگتا تھا۔ کس آواز سے پڑھتے ہوں گے؟ پورے جنگل کے جانور آگے بیٹھ جاتے تھے ان کے پاس زبور سننے کے لیے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام وہاں جب گنگنائے گا سارے جنتی مست ہو جائیں گے۔ 70 سال گزر جائے گا، پھر اللہ پوچھے گا جنتیوں کو جو دنیا میں پرہیز کر رہا ہو اس کے لیے بتا رہا ہو، اللہ کہے گا اس سے اچھا سننے چاہتے ہو؟ فرمائے گا اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میرا حبیب کہاں ہے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میرا حبیب ذرا اپنے زبان سے کلام پاک تو پڑھو۔ لوگ جب ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کریم سنیں گے تو وہ دو چیز جو سنا تھا وہ سب بھول جائیں گے۔ 70 سال گزر جائے گا، پھر میرے دوست اللہ کہے گا اس سے اچھا بھی تمہیں کچھ سننے چاہتے ہو؟ کہے گا یا اللہ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی؟ اے دنیا کے اندر گانے بجانے سے پرہیز کرنے والوں، عورت ہو چاہے مرد ہو، جو آج دنیا کے اندر بے حیائی سے بچ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جنتیوں میں تمہیں ان سب چیزوں سے بھی بہتر چیز دکھاؤں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا اصلی شکل دکھائے گا۔ میرے دوستو وہ تمام کی تمام نعمتوں کو بھول جائے گا اور جنتی کہے گا یا اللہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف آپ کا ہم دیدار کرتے رہیں گے، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے دوستو یہ کون ہے جو آج ہم اور آپ اپنے رب چاہے زندگی کریں گے تب، آج گانے بجانے سے بچیں گے تب، آج ہم ان سب چیزوں سے پرہیز کریں گے ان کے لیے ہے، ورنہ وہاں کہے گا ربنا ابصرنا سمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ جب یہ عذاب کو دیکھے گا عورتیں چلائیں گی، مرد چلائیں گے اور کہے گا یا اللہ ہم نے عذاب کو دیکھ لیا، ہم نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھ لیا، ہم نے طرح طرح کی پریشانی کو دیکھ لیا، نعمل صالحا، اے اللہ دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دو۔ ہم زندگی میں کبھی گانا نہیں سنیں گے، کبھی ٹھیلے میلے میں نہیں جائیں گے، کبھی بازار نہیں جائیں گے، پورے زندگی عمل صالح کہیں گے، لیکن وہ چانس ختم ہو جائے گا، اب سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہو۔ اس لیے میرے دوستو گانے بجانے سے پرہیز کرو، گانے بجانے سے پرہیز کرو۔ یہ مت سوچو کہ ہم موبائل میں سن رہے ہیں کون دیکھتا ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، سنتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو گانے سننے سے، گانا سے، پرہیز سے بچائے، ہر ایک چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بچائے، برائیوں سے بچائے۔ اللہ ہمیں ہم لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت علی